نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا پہلا سوال کیا ہے ہمیں معراج علی خان صاحب نے آزاد کشمیر سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں، ایک شخص کی بیماری کی وجہ سے تقریباً 20-25 دن کی نمازیں قضا ہو جائیں، پھر وہ ٹھیک ہو جائے تو ان کی قضا کرنا چاہے تو قضا کس طرح کرے، اس کا طریقہ بتا دیں۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی سے گزشتہ عمر میں کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں لیکن ان کی حتمی تعداد اس کو معلوم نہ ہو تو اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں کہ اس کی نیت کس طرح کی جائے، مکمل آگہی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ قضا نمازوں کے حوالے سے آپ کا جو یہ تفصیلی سوال ہے، اس بارے میں تقریباً 5 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کسی کی چند نمازیں فوت ہو جائیں اور اس کو معلوم ہو کہ میری یہ نمازیں فلاں فلاں دنوں کی ہیں اور فلاں فلاں اوقات کی ہیں، تو انہیں قضا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کی تعیین کی نیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان نمازوں کی بھی نیت ہو۔ مثلاً ایک شخص کی ہفتہ اور اتوار اور پیر ان 3 دنوں کی نمازیں قضا ہوئیں اور نمازوں میں سے اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قضا ہوئی، اب وہ ان نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ نیت یہ کرے گا کہ مثلاً میں ہفتہ کی عصر قضا کر رہا ہوں، یا اگر اتوار کی ہے تو اتوار کی مغرب قضا کر رہا ہوں، یا پیر کی ہے تو میں پیر کی جو ہے وہ عشاء قضا کر رہا ہوں۔ تو قضا نمازوں کے لیے اگر قضا نمازوں کی تعداد اور قضا نمازوں کے اوقات اور ایام معلوم ہوں تو قضا کرتے ہوئے ان کی تعیین کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اگر نمازیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد کا بھی علم نہیں، اوقات کا بھی علم نہیں، دنوں کا بھی علم نہیں کہ کون سے دن تھے، تو انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اور اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ، بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ یہ دیکھے کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں ہیں جو قضا ہو گئی ہیں۔ مثلاً اگر اس کو معلوم ہوتا ہے غور و فکر کے بعد کہ میری مثال کے طور پر 1 سال کی نمازیں قضا ہوئیں تو اب 1 سال کی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ اگر اس کو ہو کہ میری 6 ماہ کی نمازیں ہیں تو نمازیں زیادہ ہیں لیکن کل تعداد معلوم نہ ہو تو غور و فکر کر کے ایک حتمی تعداد کو متعین کر لے۔ جب حتمی تعداد کو متعین کر لے تو اب ان کی قضا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چونکہ یہ غیر متعین ہے، نہ ہی نماز کے اوقات متعین ہے کہ کون کون سے وقتوں کی ہیں اور نہ ہی ان کے ایام مقرر ہیں، تو اب اس شخص کو چاہیے کہ اب ان بہت زیادہ نمازوں کی قضا کی ترتیب یہ بنائے کہ مثلاً 1 سال کی نمازیں قضا تھیں تو اب کہہ دے کہ میں جو میری فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں میں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میری ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں، جو میری عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے میں پہلی پڑھتا ہوں۔ جب 1 دن کی نمازیں وہ قضا کر لے، اس کے بعد پھر جب قضا کرنا شروع کرے تو اب نیت کرے کہ جو میری نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً اس کے ذمہ 1 سال کی نمازیں تھی، جب پہلی نماز اس نے پڑھ لی ہے تو اب جو باقی نمازیں ہیں ان میں سے جو پڑھ رہا ہے وہ بھی اس کی پہلی شمار ہوگی، اس لیے نیت یہ کر لے کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں میں ان میں سے پہلی پڑھتا ہوں۔ جب وہ پڑھ لے تو اس کے بعد کہہ لے کہ میں پہلی پڑھتا ہوں۔ تیسری بات، نماز قضا کرتے ہوئے 3 اوقات میں اپنی نمازیں قضا نہ کرے۔ نمبر 1، جب سورج نکل رہا ہو، نمبر 2، جب سورج ڈوب رہا ہو، نمبر 3، عین زوال کے وقت کہ جب سورج بالکل سر پر کھڑا ہو تو اس وقت نماز قضا نہ کی جائیں۔ ہاں، ان کے علاوہ اور اوقات میں نمازیں قضا کی جائیں۔ چوتھی بات، نمازیں جو قضا کی جائیں گی وہ صرف اور صرف فرائض قضا کیے جائیں، مثلاً فجر کی نماز کے 2 فرض، ظہر کی نماز کے 4 فرض، عصر کی نماز کے 4 فرض، مغرب کی نماز کے 3 فرض اور عشاء کی نماز کے 4 فرض،
اور عشاء کی نماز کے فرائض کے ساتھ ساتھ عشاء کے وطر کو قضا کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ وطر واجب ہیں۔ پانچویں بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نماز قضا کریں تو عصر کی نماز، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد، یعنی آج کی عصر کے فرض ہیں یا آج کی صبح کے جو فرض ہیں، اس کے بعد بھی اپنی نماز کو قضا کریں تو قضا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ خیال رکھا جائے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اگر نماز قضا کرنی ہو تو سب کے سامنے پڑھنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ آپ نماز اکیلے کمرے میں پڑھ لیں، لوگوں سے چھپ کر پڑھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر صبح کے جو فرائض ہیں ان کے بعد اور عصر کے فرائض کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، نوافل نہیں ہوتے۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو لوگ لا محالہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کسی نماز کی قضا کر رہا ہے، یہ نفل نہیں پڑھ رہا، کیونکہ نفل کا یہ وقت نہیں ہے۔ تو بلا عذر اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے نماز چھوڑنے کا، تو اپنے گناہ پر کسی کو مطلع کرنا بھی درست نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو، اس لیے قضا نماز کرتے ہوئے چھپ کر اگر ادا کی جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو یہ 5 باتیں ہیں نماز قضا کرنے کے حوالے سے، ان کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ محمد الطاف شبیر صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں کہ سفر میں نماز کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہم لاہور موٹر وے سے ملتان واپس آ رہے تھے، نماز مغرب کے وقت میں گاڑی کہیں نہیں رکی، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ اس وقت گاڑی رکی تو کیا ہم نماز مغرب اور نماز عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ لاہور سے ملتان واپس آ رہے ہیں، راستے میں گاڑی نہیں رکی اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ اب عشاء کے وقت میں چونکہ آپ کی نماز مغرب قضا ہو چکی ہے، اس لیے آپ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور نماز مغرب پڑھنے کے بعد وقتی نماز عشاء پڑھیں۔ تو آپ ان 2 نمازوں کو عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی نماز مغرب قضا ہو چکی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ 2 نمازوں کو بلا عذر اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص اب لاہور سے چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی، وہ مغرب بھی پڑھ لے اور ساتھ عشاء بھی پڑھ لے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ لاہور سے چلا اور ملتان پہنچا اور راستے میں اس کی نماز مغرب قضا ہو گئی، اب جو 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ رہا ہے تو یہ اکٹھا پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی اس کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ جو نماز قضا ہو چکے اس کو بعد میں پڑھ لیں، یہ تو درست ہے، لیکن وقت آنے سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ محمد سلیم شاکر خان صاحب آپ سوال کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے وقت چپل یا جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لی جائے۔ اگر کسی شخص نے جوتا یا چپل پہنا ہوا ہے اور جوتا بالکل پاک ہے، جوتا اوپر سے بھی پاک ہے اور نیچے سے بھی پاک ہے، تو ایسے جوتے کو یا چپل کو پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ عموماً ایک تو میدان میں ہوتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو سجدہ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی اور پاؤں موڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے کھڑے کھڑے اگر جوتا پاکیزہ ہو، پاک ہو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، تو اسے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ سمجھیں کہ اگر جوتا ناپاک ہے، اوپر سے ناپاک ہو یا نیچے سے ناپاک ہو، تو جوتے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی ہوائی چپل ہے یا بند جوتا ہے، تو بند جوتے کو پہن کر یا چپل میں پاؤں ڈال کر اس شخص کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ اگر جوتا پہنا ہوا ہے یا چپل پہنی ہوئی ہے اور وہ اوپر سے تو پاک ہے لیکن نیچے سے اس کے کوئی نجاست اور کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو انسان اپنا پاؤں اس جوتے یا چپل سے نکالے اور جوتے اور چپل کے اوپر رکھ کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو گویا یہ 3 باتیں ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو سمجھ لیا جائے تو اس مسئلے کا حل واضح ہو جائے گا۔ عبد الناصر صاحب لکی مروت سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب
وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر ثابت ہے تو کیا ہم بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں؟ آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات پیش خدمت ہے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 738 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، پہلے 8 رکعت پڑھتے، اس کے بعد وطر پڑھتے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ نوافل ہیں، اور نوافل آپ نے بیٹھ کر پڑھے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل بیٹھ کر پڑھنا یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 738 سے ثابت ہے۔ باقی آپ کا دوسرا سوال کہ اگر یہ ثابت ہے تو کیا ہم بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھیں؟ اس حوالے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 735 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ بات پہنچی اور مجھے معلوم ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے نفل نماز تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ سے تو یہ سنا ہے، لیکن آپ کو میں خود دیکھتا ہوں کہ آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل، بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، واقعی ایسے ہے کہ جو بندہ نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اسے تو نصف نماز کا، آدھی نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے ٹھیک سنا، لیکن میرا معاملہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھوں تو مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے باوجود پوری نماز کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص وطر کے بعد نفل پڑھے اور نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے اسے آدھا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہے تو اسے پورا ثواب ملے گا۔ قاعدہ تو یہی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کا ایک ذوق تھا کہ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی میں اتباع کر رہا ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے ہیں اور نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں تو میں آپ کی اتباع میں نفل بیٹھ کر پڑھتا ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو گویا اگر ایک انسان اصول اور ضابطے کو دیکھے تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نفل یہ پوری نماز کا ثواب ہوگا، بیٹھ کر پڑھنا یہ آدھی نماز کا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اتباع کی نیت کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ السلام نے بھی چونکہ بیٹھ کر نفل پڑھے اس لیے میں بیٹھ کر پڑھوں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ذوقی معاملہ یہ ہے، اصول اور قواعد کا معاملہ یہ ہے۔ منصور علی صاحب آپ دبئی سے سوال کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر امام کے یعنی اکیلے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور جب فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں تو دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے یا شروع والی ایک بار ہی کافی ہے؟ مہربانی کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیجئے۔ جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ جو ہے یہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، اور جب سورۃ الفاتحہ ختم کرے آمین کہے، آمین کے بعد جو دوسری سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اگر انسان پڑھ لے تو اچھا ہے، لیکن یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اچھا ہے، اس کے لیے آپ کو استحباب کا ثواب مل جائے گا۔ رضوان صاحب ممبئی انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی جائے نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کسی وجہ سے ہمیں جائے نماز سے اٹھنا پڑ جائے
تو کیا جائے نماز کو ایک سائڈ سے تھوڑا موڑ کر رکھنا چاہیے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، نماز سے آپ فارغ ہو کر یا کسی کام سے جائیں، تو جائے نماز کو، اس مصلی کے کسی کونے کو موڑ کر رکھنا نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی مستحب ہے۔ یہ عوام الناس میں خام خواہ کی ایک بات مشہور ہے کہ اس کو موڑ کر رکھنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اغلاط العوام میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض عورتیں خام خواہ جب اپنے جائے نماز کو اٹھانا چاہتی ہیں تو اس کا ایک حصہ موڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اس پر شیطان نماز پڑھے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بات بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ نماز کے دوران نماز پڑھ لی آپ نے اور کسی کام سے جانا چاہتے ہیں تو نماز کے اس مصلی کو یا تو بالکل فولڈ کر کے الگ رکھ لیں، باقی یہ ہے کہ ایک کونے کو آپ فولڈ کر کے رکھ لیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ محمد ناظم صاحب انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اگر ہم نے بھول کر درود شریف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو کیا نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی یا نہیں؟ علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدر مختار میں آپ تحریر فرماتے ہیں، الاصح وجوبہ باللہم صلی علی محمد۔ علامہ ذیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نماز میں پہلے تشہد میں اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد کوئی شخص اگر اللہم صلی علی محمد تک بھول کر پڑھ لیتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے ایسا پڑھ لیا ہے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ لوٹائیں گے۔ وسیم احمد صاحب آپ انڈیا سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سر پر ہاتھ رکھ کر یا قیوم پڑھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بات حدیث میں تو نہیں ہے، البتہ ہمارے بعض اکابرین اور اسلاف کا یہ عمل منقول ہے ان کے تجرباتی زندگی کا کہ اگر کسی شخص کا حافظہ کمزور ہے، کوئی چیز یاد کرنا چاہے اس کو یاد نہیں ہو پاتی، یا کوئی چیز یاد ہے تو اس کو جلد بھول جاتا ہے، تو اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے وہ نماز فرض پڑھنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو پیشانی پر رکھ کر یا قیوم پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بہرحال یہ حدیث مبارک میں ایسی بات منقول نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کا تذکرہ عرض کرنا ضروری سمجھوں گا، امام شافعی رحمہ اللہ کے والد ہیں کہ استاذ ہیں امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ۔ امام وکیع رحمہ اللہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ پوچھا، اب اس کو آپ نے ایک شعر کی صورت میں بند فرمایا۔ فرماتے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی واوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمہ اللہ سے یہ بات عرض کی کہ میرا حافظہ خراب ہے، حافظہ کمزور ہے، تو کمزوری حافظہ کے لیے انسان کیا کرے؟ آپ نے فرمایا فارشدنی الی ترک المعاصی، کہ انسان جو حافظہ کی مضبوطی کا اور حافظہ کے قوی ہونے کا خواہش مند ہو، اسے چاہیے کہ وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے۔ فإن العلم نور من الہ، وجہ یہ ہے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ اس لیے وہ طلبہ کرام جو مدارس میں، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو ان کے حافظے کے لیے بھی یہ بہت عظیم الشان چیز ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی دنیا سے نکلیں، نیکی، تقوی، طہارت کی زندگی کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط فرما دیں گے۔ عرفان احمد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو مجھے ناک سے خون آ جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں، ناک سے جب خون آتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور فرمائے، اور
آپ خشوع خضوع کے ساتھ اور پوری کامل توجہ کے ساتھ اپنے وضو اور نماز کی طرف متوجہ رہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی اچھے سے طبیب کو آپ دکھا دیجئے کہ وہ آپ کی اس بیماری کو کے بارے میں کوئی نسخہ تجویز کر دیں، تو دعا بھی کیجئے اور دوا بھی کیجئے، دعا اور دوا سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور فرما دیں گے۔ احمد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، جناب مفتی صاحب، سوشل میڈیا پر حدیث کے نام سے ایک بات پوسٹ ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے کتنا قطرہ بارش ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ میں گن سکتا ہوں اور شمار کر سکتا ہوں، لیکن جوانی کی عبادت کا ثواب اتنا ہے کہ میں گن نہیں پاتا، اس بارے میں کچھ تحقیق کے ساتھ جواب دیجئے، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ایسی کوئی بات بھی احادیث مبارکہ میں منقول نہیں ہے کہ جبریل امین، بلکہ بعض روایات اس سے بھی الگ تھلگ ہیں، وہ یہ کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ زمین سے جتنی کونپلیں نکلتی ہیں ان کو جانتا ہوں، آسمان سے جتنے قطرات ہیں ان کو جانتا ہوں، اسی طرح جانوروں کے اجسام پر جو بال ہیں ان کو جانتا ہوں، تو تمام چیزوں کو جانتا ہوں، لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے ثواب کو میں نہیں جان سکتا۔ تو یہ بات بھی، اور جو احمد صاحب نے انڈیا سے ہمیں بات بھیجی ہے، یہ بھی احادیث کی کتب میں ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے، یہ موضوع باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو عوام الناس میں رائج ہیں، اس لیے اس قسم کی پوسٹوں کو، اس قسم کی تحریرات کو یا اس قسم کے SMS کو دوسروں کو بھیجنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ عاقب علی صاحب کراچی سے ایک مفصل سوال ہے، میں وہ سوال پڑھتا ہوں پھر جواب عرض کرتا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں، میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمپنی والوں نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملازم 5 دن دیر سے آتا ہے تو کمپنی اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتی ہے۔ میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ گاڑی کی خرابی یا ٹریفک کے رش کی وجہ سے میں 5-7 منٹ دیر سے پہنچا ہوں تو کمپنی نے میری 1 دن کی تنخواہ کاٹ لی۔ کیا کمپنی کے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ کیونکہ ہماری ورکنگ ٹائمنگ 8 بجے صبح سے لے کر شام 4 بجے تک ہے، تو تاخیر کل ملا کر 30 منٹ سے 45 منٹ ہوتی ہے، لیکن تنخواہ پورے 8 گھنٹوں کی کاٹی جاتی ہے۔ کیا کمپنی والوں کا ایسا کرنا جائز ہے؟ براہ کرم اس سوال کا جواب جلد دیں۔ اس حوالے سے اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہمارے مختلف فیکٹریز میں، کارخانوں میں، دفاتر میں، کمپنیز میں چل رہا ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں، کسی ادارے میں اور کسی فیکٹری میں، مل وغیرہ میں ملازم ہے، تو شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں اجیر خاص۔ اجیر خاص کا معنی کہ اس شخص نے ایک متعینہ وقت اور ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے پاس اتنا وقت سے لے کر اس وقت تک کام کروں گا۔ جس طرح یہ صاحب ہیں عاقب علی صاحب کہ یہ 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک، یہ 8 گھنٹے ہیں، 8 گھنٹے انہوں نے اپنی کمپنی کو دیے ہوئے ہیں، تو متعین وقت ہے اور متعین ان کا کام ہے جو انہوں نے ان اوقات میں کرنا ہے۔ تو جو شخص کسی کام پر متعین اوقات کے لیے اپنے آپ کو کمپنی کے حوالے کرتا ہے تو اسے اجیر خاص کہتے ہیں۔ اجیر خاص ایک تو یہ ہے کہ اپنے اجرت کا، اپنی پے کا اس وقت مستحق قرار پاتا ہے کہ جب ان اوقات میں اپنے آپ کو کمپنی کے حوالے کرے اور کمپنی نے جو کام اس کو دیا ہے اس کام کو سر انجام دے۔ کمپنی کا وقت تھا 8 گھنٹے، لیکن یہ بندہ اس سے کم وقت دیتا ہے، تو جتنا وقت کم دیتا ہے اتنے وقت کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہے، جتنا وقت دے گا اتنے وقت کی تنخواہ کا مستحق قرار پائے گا۔ اور نمبر 2، کمپنی نے جو کام اس کے ذمہ لگایا، وقت دینے کے باوجود وہ کام نہیں کرتا، تو اب بھی یہ تنخواہ اور پے کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ یہ تو ایک عام اصول ہے۔ اس اصول کی روشنی میں عاقب صاحب کے سوال کا جواب پیش ہے، وہ یہ کہ اگر آپ جاتے ہیں کسی کمپنی میں اور آپ کا وقت 8 بجے سے شروع ہوگا، تو اگر آپ 10 منٹ، 12 منٹ، 20 منٹ جتنے وقت کے لیے آپ تاخیر کرتے ہیں، کمپنی اس وقت کی تنخواہ کاٹنے کی تو مجاز ہے۔ اگر وہ اتنے وقت کی تنخواہ کاٹے تو اس کے لیے جائز ہے،
لیکن اگر اس سے زائد وقت کی تنخواہ کاٹے تو کمپنی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ 30 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک اگر تاخیر کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کمپنی 8 گھنٹوں کی تنخواہ کاٹتی ہے تو کمپنی کا 30 منٹ کے عوض 8 گھنٹوں کی تنخواہ کاٹنا جائز نہیں ہے۔ کمپنی کو چاہیے کہ جتنے اوقات آپ تاخیر سے آتے ہیں اتنے وقت کی تنخواہ کاٹ لیں۔ یہ جو مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں یہ اس وقت ہے جب آپ کا اور کمپنی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ کا اور کمپنی کا معاہدہ ہو چکا ہو، مثلا کمپنی کے ساتھ آپ اس معاہدے پر متفق تھے اور آپ راضی تھے کہ اگر میں 5 دن کے لیے تاخیر سے آؤں، 5-7 منٹ تاخیر کروں 5 دن کے لیے، تو آپ میری ایک پورے دن کی تنخواہ کاٹ لیں۔ اگر آپ کا اور کمپنی کا ایسا معاہدہ ہوا ہے تو کمپنی اگر ایک پورے دن کی تنخواہ کاٹے تو کمپنی کے لیے تنخواہ کاٹنا جائز ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپنی نے زائد اوقات کی تنخواہ کاٹی ہے۔ کیوں؟ اجیر خاص کا حکم یہ ہے کہ اگر اجیر خاص اور کمپنی، اس ملازم اور کمپنی کے درمیان ایسا معاہدہ ہو چکا ہے جس پر دونوں راضی ہیں، تو پھر کمپنی اگر اتنی تنخواہ کاٹ لیتی ہے تو پھر ایک دن کی تنخواہ کاٹتی ہے تو پھر کمپنی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ بطور مشورہ ہم کمپنی اور خود ملازم کو یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ ملازم کو بھی چاہیے کہ اپنے اوقات کی پابندی کرے، اور کمپنی کو بھی چاہیے کہ اگر ملازم 5-7 منٹ 10-12 منٹ تاخیر سے آتا ہے تو کمپنی اس کو معافی تلافی کر دے، اس کی تنخواہ نہ کاٹے۔ ہاں اگر ملازم ایسا ہے جو اس سے زیادہ وہ تاخیر کرتا ہے تو کمپنی برالمجاز ہے کہ وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے۔ تو یہ 2 شقیں وضاحت کے ساتھ میں نے عرض کر دیں۔ اگر آپ کا اور کمپنی کا کوئی معاہدہ پہلے سے ہو چکا ہے تو پھر اس کے مطابق کمپنی اگر تنخواہ کاٹے تو جائز ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو کمپنی کے لیے اتنے اوقات کی تنخواہ کاٹنا جائز ہے جتنے اوقات آپ تاخیر کرتے ہیں، اس سے زائد کی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ ان 2 شقوں سے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ ان سوالات کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ جو نئے سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر بھیجا کریں، markaz.edu87@gmail.com۔ اسکرین پر بھی آپ کو یہ ای میل شو ہو رہا ہوگا، markaz.edu87@gmail.com۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سامعین سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔